صرف اللہ سبحانہ کو زیبا اور لائق ہے، جو سارے جہان کا خالق و مالک، مدبر و متصرف اور منتظم ہے، جو سب پر مہربان، ہر وقت مہربان ہے، جو انصاف کے دن کا مالک بھی ہے۔ اے اللہ، آپ ہی کی ہم سب عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور آپ ہی سے ہم سب مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنی رضا والی جگہ جنت کا سیدھا اور سچا راستہ دکھا کر اس پر چلا دیجئے، یعنی نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے راستے پر، جن پر آپ نے اپنا فضل و انعام فرمایا، جو نہ تو عملی کوتاہی کی وجہ سے آپ کے غضب اور غصے کی زد میں آئے، اور نہ ہی علم کی کمی کی بنا پر راستے سے بھٹکے۔ آمین۔ اے اللہ، ہماری اس دعا کو قبول فرما لیجیے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل اور اصحاب پر۔ اما بعد، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ یہ سورۃ الکوثر سورہ نمبر 108 کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک، اور اسی پر آج بروز جمعرات 2 نومبر 2023 کو الحمدللہ سورۃ الکوثر مکمل بھی ہو گئی۔ تو اپنے پیغمبر کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ رب العزت تسلی دیتے ہوئے فرمایا، اے پیغمبر، ہم نے آپ کو الکوثر عطا کر دیا۔ الکوثر خیر کثیر، جتنی بھی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں تھیں، وہ ساری بھلائیاں ہم نے آپ کو دے دیا۔ دراصل بات تو چل رہی ہے کہ جو کافر تھے، مشرک تھے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آباء و اجداد کے خلاف دعوت شروع کی، جو آبائی دین کے بالکل خلاف تھی، تو کیا کہنے لگے؟ وہ کہنے لگے اس شخص کا دیکھیے تعلق ہر چیز سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ چنانچہ جب آپ کو انہوں نے نکالنے کی باتیں کی اور اس سے روک دیا کہ آپ مسجد حرام میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے، یہاں تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا کہ مسجد حرام میں وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، 2 جگہ قرآن میں موجود ہے یہ آیت، روکنے والی بات۔ انہوں نے مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے بھی روک دیا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، مسجدوں سے بھی لوگ روکتے ہیں کہ نہیں روکتے ہیں دوسرے، اگر کسی سے اختلاف ہے تو مسجد سے بھی روکتے ہیں کہ تم آنا ہی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مسجد حرام سے بھی روک دیا کہ نماز آپ نہیں پڑھ سکتے یہاں، اور روکنے کے بعد کیا کہنے لگے؟ ان شانئک هو الابتر۔ کیا کہنے لگے؟ هو الابتر۔ دیکھو ہر چیز سے یہ کٹ گیا، باپ دادا کے دین سے بھی گیا، ایک نیا دین ایجاد کر دیا اس نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، اور دوسرا کام دیکھو حرم سے بھی کٹ گیا۔ یہ سب سے بڑی فضیلت والی جو چیز تھی خانہ کعبہ، جس کا کتنا بیان آپ نے سنا 2 صورتوں میں، الم تر کیف میں اسی کا بیان، مسجد حرام کا، جی لإلاف قریش میں اسی کا بیان۔ اتنی برکت والی اور رحمت والی اور ہدایت والی جو چیز تھی مسجد حرام، اس سے بھی یہ شخص کٹ گیا۔ کیسا محروم آدمی ہے! کس کو لعن طعن کرتے تھے جانتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ هو الابتر، ابتر کا معنی بتا رہا ہوں، ابتر معنی جس کا تعلق اچھی چیزوں سے کٹ چکا ہو، ابتر آپ کو کہتے تھے۔ تو اللہ نے اسی پر تو فرمایا، اے پیغمبر، یہ آج آپ کو نکال رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یہ اس پر رہیں گے، یہ باقی نہیں رہ پائیں گے، ہم نے آپ کو الکوثر دے دیا۔ الکوثر یعنی وہ خیر والی جو جگہ ہے، یعنی مسجد حرام، وہ ہم نے آپ کو دیا۔ حالانکہ ابھی دیا نہیں ہے، ابھی تو آپ نے ہجرت بھی نہیں کی،
لیکن اتنا یقینی ہے یہ دیا جانا چند سالوں کے بعد، خالی 8 سال کے بعد فتح مکہ کے موقع پر، کہ وہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے ہم آپ کو دیں گے، آپ کے ماننے والوں کو دیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کہا جا رہا ہے۔ اصل جو بات ہے الکوثر کی وہ ہے خانہ کعبہ کا متولی ہم آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو بنائیں گے، یہ ہے الکوثر۔ باقی جتنی بھی خیر ہیں وہ سب ضمناً ہیں، اس میں جتنی بھی اور خیر کی چیزیں ہیں وہ سب اس میں ہیں، لیکن اصلاً جس کے لیے کہا جا رہا ہے الکوثر، وہ کس کے لیے؟ جس کے لیے وہ کہتے تھے کہ دیکھو کیسا محروم شخص ہے محمد، کہ باپ دادا کے دین سے تو گیا ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی خیر و برکت والی اور ہدایت والی جو جگہ تھی یعنی خانہ کعبہ، اس سے بھی محروم ہو گیا۔ حالانکہ خود ہی محروم بھی کیا تھا انہوں نے، خود ہی آنے نہیں دیتے تھے، لیکن باتیں ایسے ہی بناتے ہیں نا لوگوں کو سمجھانے کے لیے، دیکھو کیسا شخص ہے، اس کے پیچھے مت چلنا، دیکھو نہیں اس کی حالت کیا ہے، سب چیز سے گیا، تمام خیر و بھلائی سے کٹ گیا، ابتر کے معنی کٹ گیا، تمام خیر و بھلائی کی چیزوں سے کیا ہو گیا؟ محمد کٹ گیا، لہذا اس کی بات ماننا نہیں، اس کی پیروی کرنا نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس پر کیا فرمایا؟ اے پیغمبر ہم نے آپ کو عطا کیا، اعطینا عطا کیا، کا آپ کو کیا عطا کیا؟ الکوثر، خیر کثیر۔ الکوثر کا ترجمہ کیا ہے بھائی؟ خیر کثیر، خیر و بھلائی کی تمام چیزیں، اور وہ جگہ جو خیر و بھلائی کا مرکز ہے، ہدایت کا مرکز ہے، برکت کا مرکز ہے، وہ ہم نے آپ کو عطا کیا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ کہاں پر ہے؟ مکہ میں ہے، ببکہ۔ مکہ کو بکہ بھی کہتے ہیں اور مکہ بھی کہتے ہیں، للذی ببکہ۔ آگے کیا ہے؟ للذی ببکہ مبارکن، یہ کیسا ہے؟ برکت والی جگہ۔ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، سارے عالم کے انسانوں کے لیے ہدایت کا مرکز ہے۔ ہدایت کا مرکز مسلمانوں کا 2 نہیں ہے، 3 نہیں ہے، ایک ہی مرکز ہے۔ کون سا مرکز ہے وہ بھائی؟ خانہ کعبہ، یہ اللہ نے بنایا ہے۔ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، سارے عالم کے انسانوں کے لیے ہدایت کا مرکز کون ہے؟ خانہ کعبہ ہے، اللہ نے جس کو بنایا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آیت ہے تو کل ہو ہی چکا تھا، اب آگے دیکھیں دوسری آیت، فرمایا اے پیغمبر اس شکریہ میں کہ آپ کو ہم الکوثر عطا کر دیے ہیں، گویا اس کے شکریہ میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ کو صلاح قائم کرنا ہے، نماز قائم کرنا ہے۔ مسجد حرام میں جب آپ آئیں گے تو کیا قائم کریں گے؟ نماز قائم کریں گے۔ نماز تو وہ لوگ بھی پڑھتے تھے، جیسی تیسی بھی نماز تھی، لیکن رب کے لیے نہیں پڑھتے تھے، وہ سب اپنی ساری تواضع، ساری انکساری کس کے سامنے پیش کر رہے تھے؟ بتوں کے سامنے۔ صلاح تو وہ بھی پڑھتے تھے، ابھی کل آیت گزری وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً، بس یہی ڈھول تماشے سیٹی تالی یہی سب ان کے نماز رہ گئی تھی، اور کچھ رہ ہوئے نہیں گیا تھا ان کے پاس۔ لیکن اب آپ کو جو نماز قائم کرنا ہے تو لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے، اپنے رب کے سامنے اپنی تواضع کو پیش کرنا ہے، کسی اور کے سامنے تواضع کو پیش نہیں کرنا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، ایک جگہ کہلوایا گیا سورۃ الانعام کے آخر میں فرمایا پیغمبر آپ کہیے، قل، آپ کہیے کیا؟ ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، کہیے کہ میری نماز، میری قربانی، نسک مانے قربانی، ونسکی میری قربانی، ومحیایا اور میرا مرنا، ومماتی، ومحیایا مانے میری زندگی میرا جینا، ومماتی اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، سب کچھ کس کے لیے ہے؟ رب العالمین کے لیے ہے۔ لا شریک لہ، کہیں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ کہیے پیغمبر۔ اچھا دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب یہ جگہ بتائی کہ اے ابراہیم تم کو یہاں پر ہمارا گھر بنانا ہے، فرمایا 17 پارہ سورہ حج میں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ،
قابل ذکر ہے یہ واقعہ بھی، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ، جب ہم نے ابراہیم کو وہ جگہ بتائی جہاں خانہ کعبہ بنانا تھا، وہ جگہ بتایا ان کو، وہ نام و نشان سب مٹ چکے تھے۔ ویسے قرآن میں اس گھر کی تعمیر نو جس کی نسبت اس کی طرف کی گئی ہے وہ ابراہیم ہی ہے، اس سے پہلے اللہ نے کوئی تذکرہ قرآن میں نہیں کیا۔ نام جس کا لیا ہے کہ اس گھر کو اٹھایا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہی ہے۔ فرمایا ہم نے ان کو جگہ بتا دی کہ یہاں پر اس گھر کو بنانا ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور ساتھ اللہ نے ہدایت کی ان کو، اللہ تشرک بی شیئا، اے ابراہیم میرے ساتھ کبھی بھی کسی کو بھی شریک مت کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو انہوں نے دعا کی اپنے لیے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، دعا کیا، قابل ذکر ہے یہ دعا بھی ان کی۔ کیا دعا کیا؟ وَإِذْ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ، اے میرے رب، اس گھر کو سب سے پہلے تو امن والا بنائیں، شانتی والا، امن والا، اطمینان والا، ایک دوسرے سے بے خوف رہیں۔ خوف اور تمام وہ چیزیں ہیں ایک دوسرے سے جو بے خوفی کی بات ہوتی یہاں نہ ہو، سب بے خوف رہیں، کسی کا خوف یہاں نہ ہو، ڈر نہ ہو مارنے کا۔ رب اجعل هذا البلد آمنا، اور پھر دعا کی، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے بھی اور میری ذریت کو بھی بتوں کی عبادت سے آپ بچا لیجیے، بتوں کی عبادت سے ہمیں پناہ میں رکھیے، حفاظت میں رکھیے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم شرک مت کرنا، اس کا مطلب ہے کہ خوف ہے کہ شیطان شرک میں وہاں کے لوگوں کو بھی مبتلا کر دے، ہے یا نہیں؟ اس لیے انہوں نے دعا کر لی کہ اللہ مجھے بھی بچائیے گا اور میری ذریت کو بھی بچائیے گا۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام اور کچھ نسلوں تک تو بچے رہے، اس کے بعد لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے، اور پھر اس توحید پر لانے کے لیے جس کی بنیاد پر اس گھر کی تعمیر کی گئی تھی، اس توحید پر لانے کے لیے آخر میں کس کو مبعوث کیا؟ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، کہ وہ جو توحید ابراہیمی جو توحید ہے جس کی بنیاد پر اس گھر کو بنوایا گیا ہے، اس چیز پر اے محمد اب آپ ہی ہیں جن کو وہ سبق پڑھانا ہے اور لوگوں کو لانا ہے۔ اسی لیے فرمایا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، ابراہیم کے سب سے قریب، ابراہیم کے نزدیک تر، قریب تر وہ لوگ ہیں جو ابراہیم کی اتباع کریں، للذین اتبعوہ وہذا النبی، اور یہ جو نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان پر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، یہ سب سے زیادہ قریب ہے ملت ابراہیمی۔ ملت ابراہیمی کے اصل پیروکار کون ہے بھائی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہذا النبی، یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کون؟ جو ان کے ماننے والے ہیں۔ باقی جتنے لوگ تھے سب دعویٰ کرتے تھے کہ ہم کون ہیں؟ ابراہیمی ہیں۔ یہودی دعویٰ کرتے تھے کہ اصل ابراہیمی ہم ہیں، نصرانی دعویٰ کرتے تھے کہ اصل ابراہیمی ہم ہیں، مشرکین مکہ کا دعویٰ تھا کہ ہم اس ملت ابراہیمی پر ہم ہیں۔ اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا، ابراہیم یہودی تو نہیں تھے، ولا نصرانیا، ابراہیم نصرانی نہیں تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، ابراہیم تو خالی مسلم تھے اور حنیفہ تھے۔ حنیفہ کا مطلب ہے ہر سے کٹ گئے تھے، ہر ایک سے کٹ گئے تھے۔ اگر ان کا والد بھی غلط کام کرتا ہے اور شرک کرنے والا تھا، اس سے بھی انہوں نے رشتہ توڑ لیا۔ یہ ہے حنیفا، ہر ایک سے انہوں نے اپنے آپ کو کیا کر لیا؟ کاٹ کر لیا، اور ایک اللہ کے ہو کر رہ گئے۔ تو فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اے پیغمبر آپ کو جو صلاح قائم کرنا ہے تو وہ خالص اپنے رب کے لیے۔ لِرَبِّكَ کا ترجمہ سمجھا رہا ہوں۔ لِرَبِّكَ مانے خالص، لام اختصاص کا ہے، خاص کرنا ہے، نماز کو خاص کرنا ہے۔ کس کے لیے؟ کسی اور کی نیت نہیں کرنا ہے، جیسے یہ مشرکین مکہ بتوں کے سامنے جھک رہے ہیں۔ تو آپ کو خالص نماز پڑھنا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اپنے رب کے لیے۔ دوسرا عمل جو انہوں نے سب بتوں کے لیے رکھ چھوڑا تھا، سارے عمل کو، قربانی بھی کرتے تھے غیر اللہ کے نام پر۔ قربانی بھی کس کے نام پر کرنے لگے؟ وہ فلاں دیوی کے نام، فلاں دیوتا کے نام، اس کے لیے قربانی کرنے لگے تھے۔ اس لیے اللہ نے چند چیزوں کو حرام قرار دیا دوسرے پارے میں اور چھٹے پارے میں بھی۔ فرمایا انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، 3۔ نمبر 4 وما اہل لغیر اللہ بہ، یہ 4 چیزیں حرام ہیں۔ نمبر 1
علیکم المیتہ مردار حرام میتہ، والدم بہتا ہوا خون حرام ہے، بہتا ہوا خون نہیں پینا چاہیے، بہت سے لوگ دیکھا خون کہیں سے نکل رہا جلدی سے چاٹ لیتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ حرام ہے بھائی۔ والدم نمبر 3 ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، اور نمبر 4 وما اہل لغیر اللہ بھی، غیر اللہ کے نام پر جو جانور ذبح کیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ ساری ذبح، قربانی اور نماز سب کس کے لیے ہو چکا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے سب غیر اللہ، ان نظر و نیاز سب دوسروں کے لیے، اسی کو یہاں کہا جا رہا ہے پیغمبر جب ہم آپ کو الکوثر عطا کریں گے تو اس کے شکریہ میں آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو کرنا ہے کہ محض اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نماز بھی قائم کرنا ہے، صلاۃ قائم کرنا ہے، وانحر اور قربانی بھی آپ کو کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا ہے، غیر اللہ کے نام پر نہیں، چونکہ اس وقت یہی تو چل ہی رہا تھا مکے میں، سب بتوں کے نام، قربانی بھی کس کے نام کرنے لگے؟ بتوں کے نام، فلاں دیوی کے نام، فلاں دیوتا کے نام، اس کو راضی کرنے کے لیے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر یہ قربانی ہم ان کے نام پر کر دیں گے تو ہماری فلاں ضرورت پوری ہو جائے گی، یہ تھا۔ اسی کے ضمن میں کہا جا رہا ہے وانحر لربک، قربانی بھی کرنا ہے، لربک کا تعلق فصلی سے بھی ہے اور لربک کا تعلق وانحر سے بھی ہے، نماز قائم کرنا ہے اپنے رب کے لیے خالص، وانحر لربک، قربانی بھی کرنا ہے اپنے رب کے لیے، اس لیے لربک کو کہاں لائے ہیں؟ بیچ میں لائے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق دونوں سے ہے۔ وانحر اور قربانی بھی کرنا ہے، نحر بھی کرنا، ویسے نحر کہتے ہیں اونٹ کو مار کر کے اس کے خون کو نکالنا، ویسے یہاں قربانی ہے، چاہے اونٹ کی قربانی کریں چاہے کسی اور کی قربانی کریں، یہ عام ہے۔ وانحر اور قربانی بھی کرنا ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، رب کے لیے۔ ایک جگہ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، جس قربانی پر، جس ذبیحے پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تو اے مسلمانوں اس ذبیحے کو کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ لہذا جو ذبح کرتے ہیں ویسے تو پڑھتے ہیں وہ بسم اللہ، لیکن نہ پڑھیں تو ان کو یاد دلانا چاہیے کہ بھائی اللہ کے نام لے کر ذبح کرو۔ وَلَا تَأْكُلُوا، اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَا تَأْكُلُوا، نہ کھانا، کون سا جانور نہیں کھانا؟ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اس کا کھانا درست نہیں ہے۔ ہاں اللہ ہے کہ بھول گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر جان بوجھ کر کوئی اللہ کا نام نہیں لیتا تو پھر اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ ہاں بھول چوک تو معاف نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، فرمایا اس طرح کے جانوروں کو کھانا فسق ہے، فجور ہے، گناہ ہے۔ یہ 8ویں پارے کی آیت ہے، سورۃ الانعام کی آیت سنایا ہم نے۔ آخری آیت سنیں، فرمایا إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بے شک شانی مانے دشمنی رکھنے والا، شانیہ مانے دشمنی رکھنے والا، بغض رکھنے والا، آپ سے جو لوگ بغض رکھنے والے ہیں، جو لوگ آپ سے دشمنی رکھنے والے ہیں، اور آج آپ کو کیا تانا دے رہے ہیں؟ یہ کیسا عجیب محروم شخص ہے محمد کہ باپ دادا کے دین سے بھی گیا اور حرم سے بھی محروم ہو گیا۔ بے شک یقیناً یہی محروم ہونے والے ہیں، ابھی تو ان کا قبضہ ہے، لیکن کچھ دنوں میں کیا ہوگا؟ یہ ایسے محروم ہوں گے کہ اللہ کا اعلان لگ جائے گا۔ کیا اعلان لگ جائے گا؟ انما المشرکون نجس، یہ فتویٰ لگنے والا ہے 8 سال کے بعد۔ مشرک کیا ہوتا ہے؟ پلید ہوتا ہے۔ فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، سن 9 ہجری کے بعد کوئی مشرک وہاں قریب بھی نہیں جانے پائے۔ آج آپ کو تانے دیتے ہیں کہ کیسا محمد عجیب آدمی ہے کہ سب سے محروم ہو گیا، کٹ گیا، محروم القسمت ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا اصول اور ایسا فتویٰ آنے والا ہے کہ اس میں کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ؟ 10ویں پارے کی آیت سنا رہا ہوں، کیا فتویٰ آیا بھائی؟ انما المشرکون نجس، مشرک کیا ہے؟ نجس ہیں، نجس نہیں، نجس، نجس مانے سراپا پلید ہے، ان کا باطن نجس الگ ہوتا ہے۔ نجس تو یہ ہے کہ کوئی نجاست لگے اور نجس کہلاتا ہے، اور نجس کیا ہوتا ہے؟ نجس اس پلیدی کو کہتے ہیں۔ نجس کیا کہتے ہیں؟ اس پلیدی کو کیا کہتے ہیں؟ نجس، اور جہاں لگی ہے اس کو نجس۔ تو نجس نہیں ہے کہ کہیں لگ گئی ہو، بلکہ سراپا پلیدی ہے۔ مشرک کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سراپا پلیدی ہے، وہ بغیر کلمے کے، بغیر اللہ کا نام لیے ہو، توحید پر آئے ہوئے پاک ہو سکتا ہی نہیں۔
نجس، فلا یقرب المسجد الحرام، لہذا مسجد حرام کے قریب بھی اب یہ لوگ نہیں پھٹکیں گے، پھٹکنے نہ پائیں۔ کیا اجازت ہے بھائی کسی مشرک کو جانے کی؟ وہاں کے بادشاہ سے تعلق تھا، یہاں کے جو پہلے گزرے ہیں، کیا نام تھا؟ نہیں، بہت پہلے گزرے ہیں، جن کے تصویر ہوتی ہے نوٹوں پر، جی گاندھی، تو وہ بہت کوشش کی ہے کہ بھائی ہمیں وہاں ایک مرتبہ اجازت دی جائے، دیکھیں گے ہم کہ وہاں کیا ہے، کیسے عبادت کرتا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو اللہ کی کتاب میں منع ہو چکا ہے، تو ہمیں تو پاور ہی نہیں ہے۔ دوستی اپنی جگہ ہے، آپ آئیں، دوسری جگہوں میں آپ کا استقبال کرتے ہیں، لیکن اس جگہ پر جانے کی اجازت آپ کو نہیں دی جائے گی۔ کیوں نہیں دی جائے گی؟ اسی آیت کی وجہ سے۔ تو کیا کہہ رہے تھے کہ محمد کیا ہو گئے؟ ابتر ہو گئے۔ ابتر مانے ہر چیز سے کٹ گئے، ہر خیر سے کٹ گئے، ہدایت کی جگہ سے کٹ گئے، باپ دادا کے دین سے کٹ گئے۔ اللہ نے کیا کہا؟ ان شانئک، اے پیغمبر آپ سے دشمنی رکھنے والا، بغض رکھنے والا، عناد رکھنے والا، آپ سے دشمنی میں یہ باتیں کر رہا ہے آج، هو الابتر، وہی ابتر ہے، وہی ابتر ہے، اسی کا تعلق اس حرم سے کٹنے والا ہے اور ہمیشہ کے لیے کٹنے والا ہے، کبھی وہاں جا سکتا ہی نہیں شرک اور کفر کی حالت میں۔ اللہ اکبر! آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ہے یا نہیں حقیقت؟ وہاں جانے کی اجازت ہے تو صرف کلمہ کو، وہی ایک جگہ ہے جو کلمہ پڑھتے ہو تو وہاں جا سکتے ہو، وگرنہ وہاں پھٹک بھی نہیں سکتے ہو۔ فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، اس سال کے بعد، بعد عامهم هذا، اس سال کے بعد، یعنی 8 ہجری گزرا، 9 ہجری کے بعد یہ اعلان لگ گیا سورہ برات کی آیت۔ اب کوئی بھی مشرک اس جگہ پر پھٹکنے نہیں پائے گا۔ تو کون ابتر ہوا ہے؟ پیغمبر۔ آپ کا جو دشمن ہے، آپ سے جو بغض شانیہ کا، وہ ہے ابتر، یہ وہ ہے اس گھر سے کٹا ہوا اور ہمیشہ کے لیے کٹا ہوا۔ آپ تو چند دنوں کے لیے مدینے جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ فاتحانہ 8 ہجری میں آ جائیں گے، اس کے بعد یہ حرم آپ ہی کا ہے اور آپ کے ماننے والوں ہی کا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ ان شانئک هو الابتر، یقیناً آپ کا جو دشمن ہے، آپ سے جو بغض رکھ رہا ہے، آپ سے جو دشمنی رکھنے والا ہے، هو الابتر، وہی ہے جس کا رشتہ اس حرم سے ہمیشہ کے لیے کاٹ دیا جائے گا۔ وہ اپنے آپ ہی کو سمجھتے تھے کہ ہم ہی اصل مسلمان ہیں اور ہم ہی متولی ہیں اور ہم ہی اس مسجد حرام کے حقدار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حاجیوں کو پانی وہ پلاتے تھے، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے جب جاتے تھے ان کی خدمت انہی کی ذمہ تھی نا، وہ سمجھتے تھے سب کچھ دین سب ہمارے پاس ہے۔ کیوں؟ اس لیے حرم ہمارے قبضے میں۔ اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے روک دیا تو آپ کو کیا کہنے لگے؟ ابتر۔ دیکھا نہیں کیسے خیر والی، برکت والی، ہدایت والی جگہ سے کیسے یہ کٹ گیا، کیسا محروم ہے۔ تو اللہ نے اسی پر فرمایا ان شانئک هو الابتر، آپ سے جو بغض رکھ رہا ہے، جو دشمنی رکھ رہا ہے، جو آپ کی آج مخالفت کر رہا ہے اور آپ کو تانے دے رہا ہے، هو الابتر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآنی باتوں کو بڑی توجہ کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر اخلاص سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رکھے صحیح ایمان، صحیح اسلام پر زندہ رکھے، جب موت آئے تو صحیح ایمان، صحیح اسلام پر موت آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔